اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 22 جنوری 2024۔ یادگار رفتگان، چودھری نور احمد ناصر صاحب۔ تحریر منصور احمد ناصر، واقف زندگی، لائبیریا۔ میرے پیارے ابو جان چودھری نور احمد ناصر صاحب، محترم چودھری محمد عبداللہ صاحب درویش، قادیان کے ہاں 10 دسمبر 1938 کو ان کی بڑی اہلیہ فتح بی بی صاحبہ کے وطن سے ملتان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان میں احمدیت کا آغاز آپ کے دادا جان چودھری نور محمد صاحب سفید پوش کے ذریعے ہوا، جنہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیعت کی سعادت حاصل کی۔ ابو جان اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے اور ان کی تدفین بہشتی مقبرہ نصیر آباد روا میں عمل میں آئی۔ آپ نے نسبتاً بڑی عمر میں نظام وصیت میں شمولیت اختیار کی۔ اس حوالے سے آپ ایک پرانی خواب سنایا کرتے تھے جبکہ ابھی وصیت نہیں کی تھی۔ ابو جان بتاتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میری وفات ہو گئی ہے اور میرا جنازہ لوگ عام قبرستان میں تدفین کے لیے لے کر جا رہے ہیں، مگر منصور یعنی خاکسار اس کا رخ بہشتی مقبرہ کی طرف موڑ دیتا ہے تاکہ وہاں تدفین ہو جائے۔ اس کے بعد خاکسار ایک مرتبہ رخصت پر پاکستان گیا تو میں نے ابو جان کی وصیت فارم پر کر کے ان کی طرف سے درخواست بھیج دی۔ پھر 2020 میں جب رخصت پر پاکستان گیا تو میں نے ابو جان کی طرف سے تشخیص جائیداد کی درخواست دے دی۔ میرا قیام پاکستان میں بوجوہ لمبا ہو گیا۔ اس دوران ابو جان کی جائیداد کی تشخیص ہو گئی اور ہم نے ادائیگی شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 3 اقساط میں ایک خطیر رقم کی ادائیگی کی توفیق ملی، جس کا بڑا حصہ ابو جان کی پنشن میں سے ہی ادا کیا گیا اور کچھ رقم ہمارے آبائی گاؤں میں ایک پلاٹ فروخت کر کے ادا کی گئی۔ آخری قسط میرے لائبیریا واپس آنے سے چند روز پہلے جنوری 2021 کے پہلے ہفتے میں ادا ہو کر جائیداد کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ 12 جنوری 2021 کو ہم لائبیریا واپسی کے لیے پاکستان سے رخصت ہوئے اور 22 مارچ کو میرے ابو جان اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور ان کی تدفین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہشتی مقبرہ میں ہوئی اور یوں ان کی پرانی خواب پوری ہو گئی، الحمدللہ علی ذالک۔ میرے ابو جان گو نہ گو خوبیوں کے مالک تھے۔ بچپن میں ہی والدہ کی وفات اور والد صاحب کی حفاظت مرکز کی غرض سے قادیان ہجرت کی وجہ سے والدین کے سہارے سے محروم ہو گئے۔ اس محرومی کا احساس انہیں آخری عمر تک رہا۔ اپنے 4 بیٹوں میں سے 3 کو وقف کر کے خدمت دین کے لیے پیش کر دیا اور اکثر کہا کرتے تھے کہ بچپن میں مجھے اسماعیلی قربانی کی توفیق ملی اور اب ابراہیمی قربانی کی توفیق مل رہی ہے، مگر شکوہ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی ان قربانیوں پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ وفات سے 2 سال قبل سے بیڈ پر تھے اور یادداشت بھی تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ جب میں واپسی کے لیے رخصت ہوتے وقت گلے لگ کر مل رہا تھا تو مجھے یہ احساس تھا کہ یہ میری ان سے آخری ملاقات ہے۔ تمام تر ضبط کے باوجود ان سے گلے ملتے وقت اپنے سینے کی بے تحاشا دھڑکن کو نہیں دبا سکا، جسے محسوس کر کے وہ میری کمر پر ہاتھ پھیر کر مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگے، نہیں ایسے نہیں، نہیں ایسے نہیں۔ اس سے پہلے جب وہ اپنے مکمل ہوش و حواس میں تھے تو ہمیشہ ہمیں مسکراتے ہوئے رخصت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اپنے بچوں کو دین کی راہ میں جہاد کے لیے بھیج رہا ہوں، اس لیے رو دھو کر اپنے ثواب میں کمی نہیں کرنا چاہتا۔ ان کا یہ عزم ہمارا حوصلہ بڑھانے اور بشاشت اور خوش دلی سے میدان عمل میں جانے کا موجب بن جاتا، الحمدللہ۔ میرے ابو جان اور امی جان سیدہ مریم صدیقہ ناصر صاحبہ مرحومہ کی ایک نمایاں صفت مہمان نوازی تھی، جس کا ہر شخص نے ہم سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے بطور خاص ذکر کیا اور ان کی اس خوبی کو خوب سراہا۔
ہم خود اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارا گھر ہمیشہ مہمانوں کی آمد و رفت کا مرکز بنا رہا، اور جس محبت اور اخلاص سے ہم نے اپنے ابو جان اور امی جان کو مہمانوں کی خدمت کرتے ہوئے ان کا اکرام کرتے دیکھا ہے، یہ حسین نظارے ہمارے دل و دماغ پر نقش ہو گئے ہیں۔ ہمارے ابو امی نے قادیان سے دیار مسیح کی اینٹ ہمارے دادا جان محترم چودھری محمد عبداللہ صاحب درویش قادیان کے ذریعے منگوا کر اپنے مکان میں اس غرض سے لگائی کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی برکت سے ہمارا گھر بھی مہمانوں کی کثرت سے بھرا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اس جذبے اور خلوص کو شرف قبولیت بخشا، اور ہمارا گھر ہمیشہ مہمانوں کی آمد سے بارونق رہا، الحمدللہ۔ احمدیت کے لیے سچا جوش اور اس کی خاطر عواقب سے بے پرواہ ہو کر ہر قربانی کے لیے ہر دم تیار رہنا بھی ابو جان کا وہ وصف تھا جو ان کی شخصیت کی پہچان تھی۔ سنت نگر لاہور میں انہوں نے اپنے گھر کا نیچے والا حصہ بطور نماز سینٹر وقف کر رکھا تھا، اور ہمارے حلقہ میں جب تک مسجد نہیں بنی تمام جماعتی پروگرام اسی سینٹر میں ہوتے رہے۔ ہال کا کمرہ نمازوں اور دیگر جماعتی پروگراموں کے لیے استعمال ہوتا، جبکہ مستورات کے لیے اس سے اوپر والی منزل میں ایک گیلری بطور خاص بنوائی تھی۔ برسبیل تذکرہ یہاں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ محلہ دار اکثر شادی بیاہ کے لیے یہ ہال بلا معاوضہ استعمال کرتے، اور کسی کو کبھی بھی انکار نہیں کیا گیا۔ ہماری تعلیم و تربیت میں اس نماز سینٹر کا بہت اہم کردار ہے۔ جماعت کے بزرگان اکثر یہاں آتے رہتے، اور ایسے پروگرام ہماری تربیت اور ازدیاد ایمان کا باعث بنتے۔ نماز سینٹر اور دیگر جماعتی پروگراموں کا مرکز ہونے کی بنا پر ہمارا گھر بعض اوقات مخالفت کا نشانہ بھی بنتا، مگر ابو جان نے کبھی بھی کسی ڈر، خوف یا کمزوری کا اظہار نہیں کیا، اور ڈٹ کر مومنانہ شان سے ہر مخالفت کا مقابلہ کیا۔ 2012 میں پہلی مرتبہ پولیس ہمیں گائے کی قربانی سے روکنے کے لیے آئی۔ پھر 2014 میں پولیس اور مولویوں نے مل کر سنگ مرمر کی پلیٹ اکھاڑ دی جس پر کلمہ طیبہ اور دیگر اسلامی عبارتیں کندہ تھیں۔ اس واقعے سے چند روز پہلے مولویوں کا ایک وفد ابو جان کے پاس آیا کہ کلمہ طیبہ والی یہ پلیٹ اتار دیں ورنہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ میرے ابو جان نے کہا کہ میں نے یہ پلیٹ اتارنے کے لیے نہیں لگائی، اور اپنے ہاتھ سے تو میں ہرگز اسے نہیں اتاروں گا۔ ہر ایک کی مدد کرنا اور کسی کی تکلیف کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کرنا ابو جان کی ایک ایسی خوبی تھی جس کی وجہ سے معاشرے میں وہ بہت عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، اور اپنوں بیگانوں میں یکساں مقبول تھے۔ ابو جان ایک محنتی، دیانتدار اور انتہائی قابل ٹیچر تھے۔ انہوں نے بہت سے غریب طلباء کو مفت تعلیم دی، اور محلے کا کوئی گھر شاید ہی ان کے فیض سے محروم رہا ہوگا۔ اپنے درویش والد محترم کی اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی خدمت اپنی محدود آمد کے باوجود اپنی استطاعت سے بڑھ کر کرتے رہے، اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں بھی اکثر خود ہی کیں تاکہ ان کے کثیر العیال درویش باپ کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ میری امی جان کا تعلق بہار سے تھا۔ بچپن میں ہی آپ یتیم ہو گئی تھیں۔ ان کی پرورش قادیان میں میرے دادا جان نے اپنی بیٹی بنا کر کی۔ بعد ازاں میرے ابو جان سے ان کی شادی کروا دی۔ امی جان نے بھی اس احسان کا حق خوب ادا کیا، اور ہمیشہ سب سے حسن سلوک کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ میرے ابو جان ایک دعا گو، عبادت گزار وجود اور سچے احمدی تھے جنہیں خلافت کے ساتھ عشق کی حد تک محبت تھی۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام خلفائے کرام اور جماعت کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہ تھے، اور احمدیت کے دفاع میں ایک ننگی تلوار تھے۔ مربیان کرام اور واقفین زندگی کا بہت احترام کرنے والے تھے، اور اپنے واقفین زندگی بچوں کو اپنا اثاثہ سمجھتے تھے، اور ہمیشہ ہماری مدد کرتے رہتے تھے۔
ہم نے اگر کوئی مالی خدمت کی کوشش کی تو لینے سے انکار کر دیتے کہ میں نے آپ کو دین کی راہ میں وقف کیا ہے، نہ کہ آپ سے کوئی مالی نفع حاصل کرنے کے لیے آپ کو پڑھایا لکھایا ہے۔ ہمارے بے حد اصرار پر اگر ہماری دلجوئی کے لیے کچھ لے بھی لیتے تو اسے خرچ نہ کرتے، بلکہ امانتاً رکھوا دیتے کہ کل کو ان کے بچوں کے کام آ جائے گا۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اچانک کہنے لگے کہ بس اب تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ابو جی کس بات کو تھوڑے دن رہ گئے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اللہ میاں کے پاس جانے کو۔ میں نے پوچھا کہ کون اللہ میاں کے پاس جانے والا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں۔ واقعی اس کے بعد تھوڑے دن میں ہی اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر۔ آپ کے چھوٹے بیٹے عزیزم شکور احمد ناصر بیان کرتے ہیں کہ والد صاحب نے گھر میں فری ہومیوپیتھک ڈسپنسری کا قیام کیا جو نماز سینٹر کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے حصے میں قائم تھی۔ بہت سے محلے دار اور اہل علاقہ اس سے مستفید ہوتے اور شفا پاتے۔ کئی غیر جماعت نے انہیں ہومیوپیتھک ڈسپنسری کو آمدن بنانے کا مشورہ بھی دیا، لیکن آپ یہی کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں شفا ہی اس وجہ سے رکھی ہے کہ میں اس کے بندوں کی بلا معاوضہ مدد کروں۔ یتیموں کی کفالت کا خاص خیال رکھتے۔ ایک مرتبہ محلے کے ایک رکشہ ڈرائیور جب وفات پا گئے تو ان کے بچوں کا بہت فکر کرتے اور کوشش کرتے کہ ان کے ہر ممکن مدد ہو۔ جب پتہ چلتا کہ خاکسار کے کسی دوست کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو تلقین کرتے کہ اس کا پہلے سے بڑھ کر خیال کرنا اور اسے کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتانا۔ تلاوت قرآن کریم کا بے حد شوق تھا۔ خاکسار کو بھی اونچی آواز میں تلاوت کی تلقین کرتے۔ رمضان میں قرآن کریم کے 3 ادوار مکمل کرتے۔ آخری عمر میں جب نظر ساتھ نہ دیتی تو سخت پریشان رہنے لگے کہ تلاوت کیسے کروں گا۔ خاکسار کو یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں تلاوت کرتے وقت اگر کوئی غلطی کر دیتا تو بنا دیکھے بتا دیتے کہ غلطی کی ہے، غور سے تلفظ دیکھو۔ آپ گریڈ 19 میں بطور سینئر ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ سلیم ماڈل اسکول لاہور سے ریٹائرڈ ہوئے اور 82 سال کی عمر میں اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئے۔ ابو جان نے اپنے پیچھے بیوہ، زوجہ ثانی، 4 بیٹے خاکسار منصور احمد ناصر واقف زندگی لائبیریا، منور احمد نیو یارک امریکہ، مسرور احمد مظفر مبلغ سلسلہ گانا اور عزیزم شکور احمد ناصر اور متعدد پوتے پوتیاں یادگار چھوڑے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا پوتا عزیزم عبدالحی ناصر جامعہ احمدیہ گھانا میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہے۔ آپ کے ایک چھوٹے بھائی محمد نور الدین ناصر صاحب قادیان میں بطور صدر عمومی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے ایک بھانجے عزیزم سید احسان احمد صاحب مبلغ سلسلہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل میں خدمات کی توفیق پا رہے ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرت عزیز نے ادراہ شفقت خطبہ جمعہ فرمودہ 21 مئی 2021 میں آپ کا ذکر خیر فرمایا اور بعد ازاں نماز جنازہ غائب پڑھائی۔ حضور انور نے فرمایا اگلا ذکر محترم چودھری نور احمد ناصر صاحب کا ہے جو گزشتہ دنوں 82 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ یہ چودھری محمد عبداللہ صاحب درویش قادیان کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ان کے 2 بیٹے اللہ تعالیٰ کے فضل سے واقف زندگی ہیں۔ ایک تو منصور احمد ناصر ہیں جو ہمارے لائبیریا کے اسکول میں پرنسپل ہیں، اور دوسرے مسرور احمد مظفر گھانا میں بطور مبلغ خدمت سلسلہ کی توفیق پا رہے ہیں، اور یہ دونوں بیٹے میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ مرحوم موسی تھے، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے ابو جان کو اپنی رحمت اور مغفرت کی چادر میں لپیٹ لے اور جنت الفردوس میں انہیں اپنے پیاروں کے ساتھ ملا دے اور اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کی نیکیاں جاری رکھنے اور ان کی خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔